مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ہمارے ساتھ مسلم بھائی. السلام علیکم مسلم بھائی, وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ بڑھیا, آپ بتائیں. الحمد للہ رب العالمین. کدھر سے آپ کال کریں ہمیں بھائی؟ میں انڈیا سے. ماشاء اللہ. کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ نہیں, میرا کوئی فرقے سے تعلق نہیں ہے. اچھا, تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی ہمیں کہ سچا اسلام ایک ہی ہوگا, آپ دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعوں کو جہنمی قرار دیتے نا کہ وہ غلط فرقے ہیں. پہلے تو فرقے کی ڈیفینیشن اپن کو معلوم ہونی چاہیے کہ فرقہ کہتے کس ہیں. تو پہلے آپ مجھے وہ کلیئرفیکیشن دیں کہ فرقے کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. ہاں جی, تو اگر آپ نے یہ پروگرام دیکھا, میں نے شروع میں اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ فرقے کی کیا ہم ڈیفینیشن یہاں لیں گے. پہلی آپ بات نہ کاٹے, اپنے سوال پوچھا نا, جی آپ پوری کریں. میں جواب دے لوں. جی جی, تو میں نے آپ کو شروع میں یہ پروگرام میں ہم نے دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کوئی فرقہ نہیں, تو پھر آپ امت میں شامل ہیں, پہلی بات. دوسری بات, آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں, آپ سچا اسلام فالو کریں, تو پہلے آپ کو کہنا پڑے گا دیوبندی شیعہ بریلوی اہل حدیث یہ ان جہنمی فرقوں میں سے. اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں. سچے مسلمان ایک ہی ہوں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے یہ پوچھا کہ فرقے کی ڈیفینیشن کیا ہے, میں جو ڈیفینیشن آپ نے دینی ہے لے سکتا ہوں. میرے نزدیک فرقے کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے, سچا اسلام تھا. اب اس کی جو بھی لوگوں نے اپنی اپنی تعویلیں بنا کے لوگ اختلاف کر کے دوسرے کو غلط کہہ کے فرقے بن چکے ہیں. ڈیفرنٹ عقائد, اصولی عقائد پہ اختلاف کر کے یہ ایک فرقہ بن گیا, وہ ایک فرقہ بن گیا. ان کے نام بھی بعض نے کتابیں بھی لکھی کہ یہ تہاتروں کے نام ہے. سچا اسلام ایک ہے. فرقے کی اب جو ڈیفینیشن لیں گے مجھے منظور ہے, لیکن سچا اسلام ایک ہوگا. آپ نے کہا آپ صرف مسلمان ہیں, یہ بھی ایک فرقہ بن چکا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انجینئر مرزا کا فرقہ, جو کہ ایک نیا فرقہ, جو کہتے ہیں سارے جہنمی ہم سچے, لیکن ہم نے نام کوئی نہیں رکھنا. بات وہی ہو رہی ہے, آپ اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں, لیکن آپ اپنے آپ کو سچا نہیں کہہ سکتے جب تک آپ ان کو گمراہ جہنمی نہ کہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی سچا ہوگا. آپ یہاں تاثر دیتے ہیں کہ سارے سچے, تو پہلے آپ بتائیں بریلوی اہل حدیث دیوبندی شیعہ کیا یہ سارے گمراہ جہنمی فرقے ہیں, پھر آپ سے آگے بات ہو سکتی. نہیں تو آپ مجھے کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ جی بالکل, الحمدللہ. پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئرفیکیشن دینا چاہوں گا کہ اگر ہمیں حدیث پہ جانے کی ضرورت جب پڑتی ہے جو چیز قرآن میں نہ ہو, اور جو چیز قرآن میں جس چیز کا قرآن میں کلیئرفیکیشن آ چکا ہو, پھر وہاں اس کے بعد اپن کو حدیث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور جبکہ اللہ قرآن میں سورہ انعام میں آیت نمبر 159 میں بتا رہا ہے, ان الذین فرقوا دینکم وقعنوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی, جن لوگوں نے اپنے دین کو الگ الگ کر دیا, الگ الگ مطلب جن لوگوں نے اپنے دین کو گروہوں میں فرقوں میں بانٹ لیا, ان سے تو آپ کا کوئی کام نہیں. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بھائی, تو مسلم بھائی اس پہ ہم نے پورا پروگرام آج اسی پہ کیا, تو میں آپ کا اب جواب دیتا ہوں. پہلی بات آپ نے یہ کیا کہ جو حدیث کی طرف جائے اس کا مطلب ہے اس کے پاس قرآن نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح ہے اور آپ کے آگے پوری ہو چکی ہے, اس کا آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ دوسری بات کہ قرآن میں لکھے کہ فرقوں میں نہ بھٹکو, قرآن میں یہ بھی لکھے کہ اے اللہ میں یہود نصارہ کی طرح نہ بنا. جب قرآن میں یہ وارننگ آ گئی چوری نہیں کرنی, زنا نہیں کرنا, یہود نصارہ کی پیروی نہیں کرنی, اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ امت میں ضرور ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ فرقوں پہ نہ بھٹکو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ یہ ضرور ہوگا, اور آپ کے سامنے ہو چکا ہے. اور ایک ہی فرقہ سچا ہوگا, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تصحیح کر دی کہ ایک فکر نہ کریں, سچا ہوگا. اب آپ اس کی تعین نہیں کر سکتے کہ کون سا سچ ہے. ساتھ آپ کہتے ہیں وہ سارے 72
جنتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی سچا ہوگا۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ اس حدیث کو اس وجہ سے پیش ہو کہ قرآن میں نہیں، جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فرقے نہیں بننے چاہیے، اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں نے یہ کام کرنا ہے۔ اسی قرآن میں لکھے کہ جب بہت سارا یہ خباثت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھیجتا ہے، ان کے ذریعے سے جو اچھے ہوتے ہیں وہ ان کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں، جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فرقوں میں بٹکتے رہتے ہیں۔ قرآن میں یہ بھی لکھے کہ جب تم لوگ اختلاف کرو گے تمہاری جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ بھی پوری ہوگی یہ بات مسلمانوں کا آج حال دیکھیں۔ پھر قرآن میں یہ بھی لکھے کہ جب آپ پہ عذاب آنا ہو تو اللہ آپ کے فرقے بنا دے گا، یہ بھی واضح ہوگی۔ تو فرقے بن چکے ہیں، سچا اسلام ایک ہے، اس کی آپ نے ہمیں دعوت دینی ہے۔ آپ تب تک اس کی دعوت نہیں دے سکتے جب تک آپ واضح طور پہ کہ آپ بریلی دیوبندی شیعہ اہل حدیث کو گمراہ سمجھے، جب آپ تسلیم کریں گی کہ وہ جہنم والے فرقے، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے ٹھیک ہے ان کو فارغ آپ نے کر دیا، اب آپ ہمیں دعوت دیں کہ کس اسلام کی آپ دعوت دیں۔ غامدی صاحب، انجینئر صاحب، کس کا نظریہ آپ لے کے چلیں جس کو آپ جنتی سمجھتے ہیں، پھر اس کا تحقیقی جائزہ قرآن حدیث سے ہوگا۔ جی بھائی۔ جی بالکل، پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئرفیکیشن دے دوں کہ یہاں کوئی انجینئر یا گامدی یا پھر محمودی کا علم اپن نہیں سیکھ رہے ہیں، یہ علم اس کا ہے جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر جو کہ آئے وہ ان کے تھرو اپن اسلام سیکھ رہے ہیں، نہ کہ علی مرزا یا گامدی کے تھرو۔ تو فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو کلیئر دیٹ۔ اور اب رہی بات اس کی، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں جو آیت آئی ہے وہ یہود و نصارہ کی مخالفت کے ایک کارن ہے۔ یہ کہ ڈو یو نو دیٹ ہاؤ مینی سیکٹ آر ان کرسچینٹی؟ دے آر مور دین 45,000 رائٹ ناؤ ایٹ پریزنٹ۔ سو اس کی مخالفت اپن کر ہی نہیں سکتے۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 73 سیکٹس ہے اسلام میں ایٹ دی پریزنٹ، آپ کہہ رہے ہیں 73 جو ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد کی عزیز ہے 4597، اور اس کی شرح دوسرے کتابوں میں بھی ہے، تو مینلی ہائی لائٹ یہی کرتے ہیں ابو داؤد کی۔ تو اس کی اگر آپ کو میں دکھاؤں، اگر آپ میں اسکرین شیئر کر سکوں میری، تو جی قاعدے آپ یہ دے دیں میری۔ اس اسٹینڈ کے بعد پھر ہم ٹائم کر لیں گے تاکہ بہت لمبی نہ بات ہو، ٹھیک ہے بھائی؟ جی تو آپ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں، زوم سنن ان ابی کر داؤد۔ جی 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 زوم ان کر دیں آپ۔ جی جی ہاں جی جی صحیح ہے۔ جی سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 497 جو کہ شیخ البانی نے حسن قرار دی ہے، جو کہ دوسری شرح میں اپن کتابوں میں دیکھیں گے تو یہ صحیح حدیث ہے، جو کہ آپ بھی صحیح حدیث مانتے ہیں۔ تو آپ اس میں کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں، معاویہ ابی سفیان stood among us and said, beware the Apostle of Allah stood among us and said, beware the people of the book before we split into 72 sects, and the community will be split into 73. 72 of them will go in hell, and one of them will go to paradise. And it is the majority group, as I can highlight that. صحیح ہے۔ اینڈ اس کی شرح آپ اگر آپ دیکھیں تو دوسرے کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گی، جو کہ مسند احمد میں بھی اس کی شرح ملتی ہے۔ اس میں تھوڑا ایکسٹریم آتا ہے کہ جو وہ کون سے سیکٹ ہوگا جو کہ جنت کی طرف جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرقہ جو صحابہ کے طور اور طریقوں پہ فالو کرے گا اور میری سنت پہ چلے گا اور خلفائے راشدین کی سنت پہ چلے گا۔ جی تو فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو کلیئر دیٹ the قادیانی مذہب فرقہ از ناٹ پیراڈائز فرقہ، جو آپ کی کلیم کرتے ہیں کہ وہ پیراڈائز فرقہ ہے، جنتی فرقہ ہے۔ کیا جزاک اللہ، آپ کا وقت ہو گیا، اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات آپ نے یہ کی ہے کہ جو غامدی انجینئر صاحب کا اسلام ہے وہ نہیں اسلام، اسلام 1400 سال پہلے جو ہمیں ملا ہے وہ ہے۔ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بھی یہی دعویٰ کرتے، تو پھر سارے اسلام ہے نہیں؟ دعوت تو آسان سی بات ہے، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے 10 ہاتھ ہیں، ثابت میں نے کرنا ہے نا۔ تو یہ جو بات ہے جو آپ نے کی کہ 1400 سال والا اسلام چل رہا ہے، آپ نے دکھانا ہے وہ کون سا اسلام ہے۔ ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کا اسلام 1400 سال والا ہے، میرا بھی یہی دعویٰ ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جو 45,000 سے زیادہ فرقے نہیں، یہ عیسائیوں کے بھی 72 سیکٹس ہیں، لیکن ان کی پھر آگے شاخیں وہ ہزاروں ہیں، یہ آپ نے بات درست کی۔ اب آپ نے جو حدیث پیش کی اس کے بارے آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے ساتھ، آپ کہہ رہے ہیں آپ فرقے میں نہیں ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں ہوں گے 73 اور ان میں سے ایک جنتی ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا فرقہ ہی نہیں، یعنی آپ فرقوں میں ہیں نہیں، تو پھر آپ امت میں بھی نہیں. پھر اس حدیث کو آپ نے پیش کیا، آپ نے غلط ترجمہ استعمال کی، یہ اچھی بات نہیں ہوتی بھائی، ٹھیک ہے، ایسے نہ کیا کریں. اس حدیث میں الجماع کا لفظ ہے، جماعت کا مطلب اکثریت نہیں ہوتا. صحابہ کا قول ہے اگر سچ پہ ایک بھی ہو وہ بھی جماعت کہلا سکتی ہے. جماعت کا مطلب ہے ایک امام ہوگا، ٹھیک ہے، ان فرقوں میں سے کسی کا ایک امام نہیں. تو آئندہ سے پلیز یہ حدیث آپ نے استعمال ہی کرنی. پھر آپ نے کہا اس کے شرح کی طرف چلے جاؤ. ابھی آپ کہتے ہیں علماء حجت نہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں میں علماء کی شرح پر ہوں. بہرحال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے کہ یہ جو ہیں وہ صحابہ کی طرح ہوں گے جو سچے اسلام پہ ایمان رکھیں گے. میں بھی اتفاق کرتا ہوں، تو سچے اسلام ایک ہوگا. آپ نے کہا کہ قادیانی فرقہ جنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دیوبندی اہل حدیث شیعہ بریلوی چکرالوی نیچری غامدی جو بھی ہیں ان کو آپ جنت بھی مانتے ہیں جہنمی. سچے اسلام ایک ہوگا، اس کی آپ نے ابھی تک نہیں بتائی. ہماری کافی دیر بات ہوئی، ابھی تک آپ نے بتائی نہیں کون سا فرقہ سچ ہے. تو آپ کو حق کیا پہنچے کہ آپ مجھے دعوت دیں؟ آپ کو خود ہی نہیں پتہ کہ آپ سچے راستے پہ یہ نہیں. اگر آپ ہیں تو آپ بتائیں اور کون ہے؟ بریلوی ہیں، دیوبندی شیعہ اہل حدیث، یا تو ان کو جہنمی کرا دے. میں آپ کو ایک اور موقع دیتا ہوں، نہیں تو اس ڈسکشن کا کوئی فائدہ نہیں. جی آپ بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث آپ کہہ رہے ہو میں مس کوٹ کر رہا ہوں یا پھر مس ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، تو اس کی آپ دوسری شرح پڑھیں گے تو آپ اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ یہ آپ کی میجورٹی کا آپ اس کو ٹرانسلیشن میں نہیں لے رہے ہیں، تو جبکہ قرآن کی جو آیا ہے، اور قرآن میں ایک اور آیا سورہ عمران کی آیت نمبر 103، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں فرقہ فرقہ میں نہ ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو تھام لو، اور اللہ کی رسی ہی حق ہے، اور اللہ کی ہی رسی حق ہے. جو اللہ کی رسی کون سی ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طور طریقہ جو سننا ہمیں بتایا. اور جو آپ اس حدیث میں بھی دیکھیں گے جو آپ نے ابھی کلیم کیا کہ اب مسند احمد میں جو اس کی شرح ملتی ہے کہ وہ دور و طریقے پہ جو ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلفۂ راشدین کی سنت پہ چلیں گے. اور اگر ہم دیکھیں قادیانیوں کے نماز کا طریقہ، تو نماز کا طریقہ میں رفع الیدین نہیں کرتے وہ. اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ دیکھیں گے اور خلفۂ راشدین کی نماز کا طریقہ دیکھیں تو وہ رفع الیدین کرتے ہیں، اور مرزا قادیانی رفع الیدین نہیں کرتے. جی جزاک اللہ. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے کہا آپ نے مس کوٹ کی. بالکل آپ نے الجماع کا مطلب میجورٹی لیا، یہ قرآن کے خلاف آپ نے تشریح کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اکثریت کا فالو جو کریں گے وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے. تو آپ نے کیوں غلط ترجمہ کی؟ قرآن میں لکھا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو اکثریت کی پیروی کرے گے وہ جہنم کی طرف اس کو لے کے جائے گا. پھر آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو اللہ نے کہا کہ فرقہ مت بنو، اللہ کی رسی کو پکڑو. میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جو سچا فرقہ جو جماعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنیاد پہ ہوگی. لیکن آپ دوسرے فرقوں کو کیوں نہیں غلط کہہ رہے؟ یہ بھی منافقت ہے. اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچ ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں سارے سچے ہوں گے. پھر آپ نے کہا کہ قادیانی رفع یا دینی کرتے تو یہ جھوٹے. تو بریلوی اہل حدیث سارے جو حنفی مذہب کو حنفی فقہ کو فالو کریں وہ بھی رفع یا دینی کرتے، تو آپ ان کو کیوں نہیں جہنمی کہہ رہے؟ ڈر رہے کیوں؟ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے سارے فرقے جہنمی سوائے محمد علی مرزا کا فرقہ. تو یہ آپ سے بات اس پہ مکمل ہوگی. ہمارے دوسرے دوست واپس آ گئے. تو مسلم بھائی معذرت سے آپ سے کل بات ہوگی انشاءاللہ. ہم ارلی سٹریم کریں گے کل، آپ اس میں شامل ہوں. ہماری بات ادھر گفتگو ختم ہوتی ہے. وکاس بھائی آئے ہیں تو ان سے پہلے سے وعدہ تھا کہ ان سے بات ہوگی، تو میں ان کو لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.